حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینے آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہتا۔ وہ نوجوان حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خلق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفظ، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے۔ واپسی پر سنبھال لیا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے قفل سے مقفل تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی اور حضرت آپ رضی اللہ عنہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر کاروں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان رعنا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا۔ یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں۔ تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک اور رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی میں جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ساتھ ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا،
میرا تو زادرہ اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پورے قافلے میں حیرت کی دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلے نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ مال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلے نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس سے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلے سے کہا، تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلے نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر چپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جانا، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مار کر رکھ دیا۔ جب مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے تو یہ کرتوت ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ ہی اس سے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تان زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلے سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئیں اور میں بھی اس نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو بھی سلوک کریں گے میں اس سے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے معلوم نہیں اس نے چوری کیوں کر لی، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابا زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس سے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زادارہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زادارہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گدڑیا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گدڑیے نے کہا، میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، لیکن میں کیوں دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ کر رہے۔ گدڑیے نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گدڑی نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تمہارے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے گدڑیے سے حامی بھر لی۔
वहीं टेले के ओट में औरत ने गुदड़ी का मुतालबा पूरा कर दिया और गुदड़ी ने औरत को ज़ादारा दे दिया। वहाँ से फारुक होकर औरत फिर काफिले में वापस आ गई। अभी तक काफिला सुस्ता रहा था, कोच नहीं हुआ था। सफ़र में 2 या 3 दिन गुजरने के बाद एक दिन औरत ने रफा हाजत की खातिर खलवत में गई। वो फारुक होकर वापस आ रही थी कि एक ज़ईफ़ अमर शख्स ने इस औरत का चेहरा देखकर पूछा कि तू हामिला है? औरत ने कहा, नहीं, मैं तो हामिला नहीं हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, 2 दिन पहले तूने जिस गुदड़े से ज़दारा मांगा है तो उससे हामिल हो चुकी है। और ये सुनकर रोने लगी। बूढ़े ने कहा, पगली कहीं की, रोती क्यों हो? जिसको गुदड़िए का वाक़या मालूम है उससे और भी बहुत कुछ मालूम है। तेरे काफिले में जो मुकद्दसी है और तू उससे एक फ़रेब पहले कर चुकी है, फिर हमल भी इसके सर थोप दे और अभी अभी जाकर सलार काफिले को बता दे कि मुकद्दसी ने मुझे कमज़ोर समझकर मुझसे ज़बरदस्ती की है। ये सुनकर औरत खुश हुई। जैसे ही काफिले के करीब आई तो वह वेला शुरू कर दिया। काफिले वालों ने पूछा, फिर क्या हुआ? औरत ने रो रो कर कहा कि इस मुकद्दसी जालिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने ज़बरदस्ती मुझे घेर कर बिल जबर ज़ना किया है। मैं शर्म के मारे कुछ ना कर सकी और ना किसी को बता सकी। मुझसे ज़बरदस्ती हो गई है, लेकिन अब हामला चूंकि मेरे बस में नहीं। मुझे यकीन हो गया है कि इसकी ज़बरदस्ती का नतीजा बहरहाल सूरत ज़ाहिर होकर रहेगा। मैं ज़बान खोलने पर मजबूर हो गई हूँ। ये सुनते ही काफिले वाले एक मरतबा फिर मुकद्दसी टूट पड़े। लातों, घुंसों और मुक्कों से इसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन मुकद्दसी ने किसी को कुछ ना कहा और ना अपनी सफाई में ज़बान खोली। जितनी गालियाँ पड़ती रहीं, जितनी मार पड़ती रही और जिस कदर तान तशनी होती रही, सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। मदीना करीब था। अहले मदीना को काफिले की वापसी की इत्तला मिल चुकी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर अहले मदीना बिरौने मदीना काफिले के इस्तकबाल के लिए रुके हुए थे। जब काफिला पहुंचा तो हर एक दूसरे से बगल गिर होने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाह मुकद्दसी को तलाश कर रही थी कि सलार काफिले ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को चोरी और ज़ना बिल जबर की दोनों दस्तानें सुना दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा मुकद्दसी पाबंद सलासर सबको खामोशी से सुन रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए जालिम, ये तूने क्या किया? तेरा ज़ाहिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन तेरा बातन इतना बुरा। बाखुदा मैं तुझे वो सज़ा दूंगा कि तेरे जैसे बदबातन फिर कभी लिबास साद पहनकर किसी को फ़रेब ना दे सकेंगे। मुकद्दसी ने ज़बान तक न खोली, खामोशी से बैठा रहा और सुनता रहा। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में लंबा इजाफा होता चला गया और लोग इंतज़ार करने लगे कि अब देखें क्या फ़ैसला होता है। कि इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गोश गज़ीर किया। आपने मुकद्दसी को देखकर वो सर झुकाए पाबंद सरासर खामोश बैठा ज़मीन को देख रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद गवाही देता हूँ कि इस शख्स ने ना ज़िना किया और ना चोरी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, भला ये कैसे हो सकता है? भला कोई औरत अपने आप को दागदार करती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने औरत को अपने पास बुलाया और फरमाया, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयान कर दे। औरत ने कहा, काफिले ने मेरी थैली इसके माल से बरामद की है। ये काफिला चोरी का गवाह है। जहाँ तक ज़िना का तल्लुक़ है तो ज़िना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी क़रात बड़ी हसीन और दिलकश थी। काफिले वाले जानते हैं कि मैं इसकी क़रात सुनने के लिए खातिर इससे करीब तर रहता। एक रात जब काफिले वाले सो गए तो मैंने इसके करीब ही पड़ी इसकी क़रात सुन रही थी। जब मैं समा में मुनहमक हो गई तो इसने अचानक इतनी जल्दी से मुझे दबोच लिया कि मैं हल ना सकी और सफाई के खौफ से फरियाद तक ना कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास अजहार के सिवा कुछ चारा कार ना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुझ पर लानत करे, तूने दोनों बातों में झूठ बका है। कि वो जुमले दोहराए जो इसने इस मुकद्दसी जवान के जिस्म की नरमी और चेहरे के बशाशत के मुतल्लिक़ कहते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकद्दसी के दोनों जवाब ही दोहराए और ने कांपते हुए अर्ज़ किया, किबला में दावत की गुनाह दी थी।
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سالار قافلے سے فرمایا جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لی تھی اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر وعدہ کیا تھا؟ سالار قافلے نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کیے تھے جو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت سے کہا واپسی پر جب تیرے پاس زدارہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زدارہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے عرض کی جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بستی کے باہر تجھے فلاں رنگ و شکل کا گدڑیا ملا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ملا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے اس سے زدارہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا میں نے زدارہ مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا اس نے بھی کچھ مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کافی تکرار کے بعد اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو گدڑیا کا مطالبہ پورا کیا اور گدڑیا نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہاں واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا نہیں علی رضی اللہ عنہ میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھیں پر گری ہوئی، کوڑ جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا کہ تجھے گدڑیا نے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا؟ عورت نے کہا بالکل، اگلی بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن رضی اللہ عنہ اب اس خبیث سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنگسار کیا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔